السلام علیکم، ویلکم ٹو RB اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کے نیکسٹ حصے کی طرف۔ پانو نے بچے کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کے پیٹ میں شگاف کر کے اس کے آنتیں نکالی اور کھال اتار کر گوشت کے بڑے بڑے پارچے بنائے۔ اس عرصے میں شوہر اس کا صحن میں گھومتا رہا، جہاں گھر کا پہرا دے رہا، اور بانو کے ہونٹ پہ ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، بلکہ ایک دو وقت تو ایسے بھی لگا جیسے وہ گنگنا رہی تھی۔ اس صبح ان لوگوں نے خوب مزیدار قسم کا ناشتہ کیا۔ بھنا ہوا گوشت کے پارچوں پہ کٹائی کی ہلکی تہہ اور ایک تہہ پر چھڑکا ہوا نمک مرچ۔ اس دن پہلی بار ان کو معلوم ہوا کہ کھانا تو یہ ہے، حقیقت میں تو یہ ذائقہ ہے۔ ہاں اپنی زندگی وہ لو فضول کھانا کھا کر ضائع کیا۔ اس محرومی کا ادراک اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اب کسی بھی وقت ان کا دسترخوان اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ رہے۔ نیز ننھے کی صحت، تندرستی اور زندگی کے لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اس نعمت کا روزانہ انتظام کرے۔ اس شام کو ننھے کے ابو اطلاع لائے کہ ننھا تقریباً 300 میل کی دوری سے مزدوروں کی بستی سے بچہ اٹھا لایا تھا، جس کی تلاش جاری ہے۔ دوسری اطلاع یہ تھی کہ بستی کے باہر مسافات میں اپنی زمینوں کے قریب چوار میں ایک ایسا مکان ہے جہاں وہ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور تیسری اہم اطلاع یہ کہ ننھے کے ماسٹر صاحب ننھے کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ بانو مسکراتی ہوئی کچن میں ضروری انتظامات کرنے لگی۔ 10 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ ماسٹر صاحب ننھے کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ٹھیک 10:30 پہ بانو ماسٹر صاحب کے سڈول سبک قتلے تیار کر رہی تھی۔ ننھا تو کب کا اپنی پیاس بجھا کر گہری نیند سو چکا تھا، البتہ ننھے کے امی ابو دونوں ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، یعنی کہ لاش کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ لیکن نیند ان پر بھی سوار تھی۔ آج تمہیں ابھی سے نیند آ رہی ہے؟ ماسٹر صاحب کے گردے اور کلیجی نکال کر ایک طرف رکھتے ہوئے بانو بولی۔ جواب میں بانو کے شوہر نے گہری جمائی لی اور انتہائی شاعرانہ انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، نیند نہیں، نشہ چڑھا ہے سالم ماسٹر صاحب کے خون کا۔ میں نے سوچا کہ ننھے کی طرح آج ہم بھی تھوڑا سا خون پی کر دیکھیں۔ تمہاری قسم بانو، ایسا لطف آیا جیسے پوری 100 بوتلیں شراب کی پی ہوں اور نشہ آ گیا ہو۔ ہائے ظالم، تو نے خون پیا ہی نہیں۔ بانو کو اپنی طویل ازدواجی زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کی خود غرضی پر غصہ آیا۔ اکیلے دنیا کا اعلیٰ ترین مشروب پی گیا اور بانو کو اسی طرح نظر انداز کر دیا گویا گھر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسے اپنے شوہر کی پچھلی خود غرضیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ شادی کے بعد سے آج تک ہمیشہ ہر روز اس کی اہمیت کو سمجھ کے فراموش کر دیا گیا، جیسے اس گھر پر اس کا کوئی حق ہی نہ ہو، جیسے وہ گھر کی مالک کے بجائے کوئی ملازمہ ہو، جس کا کام گوشت کو صاف کرنا، برتن مانجنا، کھانا پکانا۔ پھر ایک عجیب سی خطرناک خواہش اس کے دماغ میں آئی۔ دل چاہا کہ اونگتے ہوئے شوہر کی گردن دبوچ لے اور گردن منہ میں دبا کر اس کا خون ایک ایک قطرہ پی جائے۔ پھر اسے اس بیہودہ خواہش پر خود ہی ہنسی آئی اور توبہ توبہ، اس طرح اس نے چاند کی بوٹیاں ایک طرف رکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، میرے دماغ میں بھی کیسے کیسے گندے شیطانی خیالات آتے ہیں۔ ایسی باتیں تو وہی لوگ سکتے ہیں جنہیں دوزخ کا ایندھن بننا ہو۔ توبہ توبہ۔ ایک ہی ماہ میں شہر بھر میں تہلکہ مچ گیا۔ 15 مردوں، 5 بچوں اور 10 عورتوں کا غائب ہونا، اور ایسا واقعہ تھا جس پہ پولیس کا محکمہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہا اور حرکت میں نہ آتا تھا۔ پریس میڈیا چیخ رہا تھا، عوام حیران و پریشان تھی۔ اسی وقت بانو اپنے شوہر ننھے کے ساتھ اپنے مکان چھوڑ کر ویران علاقے میں منتقل ہو گئی تھی۔ شروع میں تو ایسی کوئی رات نہ گزری ہو جب اس کے شوہر نے آدھی رات کے وقت کسی قسمت کے مارے راہگیر کا شکار نہ کیا ہو۔ بعد میں 1-2 راتوں کا ناغہ بھی ہونے لگا، کیونکہ اخبار میں ہر انسانی گمشدگی پر اسی طرح چیخ اٹھتے تھے جیسے کہ ان کا کوئی اپنا غائب ہو گیا ہو۔ پولیس نے واقعی بے حد محنت کی اور اپنے طور پر پتہ چلانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ انعامات کا اعلان کیا اور اسی طرح ہی وہ ڈھونڈتے رہے، لیکن ان لوگوں تک نہیں رسائی پہنچ سکی۔ جہاں ان لوگوں کو سیخ کے گرما گرم کباب بھی کھلائے جو گزشتہ شب اس علاقے میں متعین پولیس ہیڈ کانسٹیبل کے گوشت سے تیار کیے گئے تھے۔ اس کانسٹیبل کے حصول نے گھر والوں کو کسی قسم کی خاص محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ بزدل ہونے کے باعث اس نے مقعد کو محفوظ پا کر اپنی مرضی سے وہاں ایک رات گزارنے کی اجازت چاہی تھی۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کے کباب تیار کر کے اپنے ساتھیوں کو پیش کیے جائیں گے۔ گرما گرم لذیذ کباب کھا کے پولیس والوں نے اپنی کارروائی بھی کی، مگر وہ کسی سوئی کی تلاش بھی نہیں کر سکے۔ انور خان شکار کی طویل مہم سے واپس آیا۔ لوگوں کو اس کی پرسرار گمشدگی کے بارے میں انور نے اپنی مہم کے دوران کچھ لوگوں سے ادھر ادھر باتیں سنی۔ پورے شہر میں طوفان برپا تھا۔ حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آ چکی تھی۔
خان انور خان کی ساری خبریں دلچسپی سے سنتا رہا اور تھوڑی بہت حیرت اور پریشانی بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ان باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے غلطی سے بھی نہیں سوچا کہ کارنامہ ان کے دوست کے صاحبزادے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک غیر ملکی رائٹر کو اپنے شکار کا ایک ایسا واقعہ لکھوا تھے جس میں انہوں نے محض شیر کی بو سونگھ کر ایک گولی سے ہی شیر کو ڈھیر کر دیا۔ انہیں اپنے دوست کا ننھا یاد آ گیا، دنیا کا جیتا جاگتا 8واں عجوبہ، جس کی پیدائش شیر کی چربی کی مرہون منت تھی اور جس کے جسم سے بالکل شیر جیسی بو آتی تھی، جو شاید ان کا پہلی اور آخری شکار تھا جس پر ان کا نشانہ چوک گیا تھا۔ ننھے کی یاد تازہ ہونے پر ان کے والد یاد آ گئے جو بچپن میں ان کے رفیق تھے۔ دوسرے ہی دن غیر ملکی رائٹر اور دیگر 2-3 دوستوں کے ساتھ خان انور صاحب کا مکان پر ننھے کے پاس پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ننھا اب 7 سال کا ہو گیا تھا، لیکن اعلیٰ صحت اور ایسی عمدہ ہائٹ تھی کہ 10 سے 11 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ شیروں والی محسوس بو اب بھی اس کے جسم سے آ رہی تھی، پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ گئی تھی، بلکہ پہنچتے ہی خان انور کی شکاری حس نے انہیں بری طرح بے چین اور مضطرب کر دیا۔ ان کے جسم میں ایک ایک رگ میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ وہ ننھے کی تمام تر معصومیت اور بھول پن اور کٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود ذہنی طور پر انسان سمجھنے یا اس سے ہمدردی محسوس کرنے کو تیار نہیں تھے۔ خان انور کہاں گئے تھے؟ غیر ملکی رائٹر نے پوچھا۔ خان انور کہاں ہیں؟ پورے شہر کو آرمی اور رینجرز کو گھیرے میں لے لیا۔ سب سے اہمیت اس ویران علاقے کو دی کہ جہاں وہ گم ہوئے تھے، اور ہر طرف ان کو ڈھونڈنے کی مہم جاری تھی۔ شام کے وقت جب خان انور گھر آئے، مہمان واپس جانے لگے تو بانو کے شوہر نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں اور بھرائے ہوئے آسمین کے ساتھ کہا، مناسب سمجھے تو شام کا کھانا کھا کر جائیں۔ پریشانی کے باعث ہم لوگ آپ کی شان کے مطابق کچھ نہیں کر سکے۔ اس عالم میں کس کمبخت کو بھول لگ سکتی تھی؟ سب کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن یہ بات بھی ہلاک سے رہی تھی کہ میزبان کی درخواست کو رد کیا جائے۔ سب کھانے کی میز پہ جا بیٹھے۔ انہوں نے بریانی سے گرم گرم بھاپ اڑ رہی تھی۔ انہوں نے کھانا شروع کیا تو کھاتے ہی چلے گئے۔ یہ بریانی تھی یا کسی جنت ارضی کا خاص اور نایاب تحفہ؟ ان معصوموں کو کیا معلوم تھا کہ مشک و زعفران کی اس جنتی بریانی کے ہر لقمے میں جنتی خان انور خان کی بوٹیاں ان کے پیٹ میں منتقل ہو رہی ہیں، اور ہر آنے والے پر وہ خان انور کو ایسی جگہ مزار بنا رہے ہیں جہاں دنیا کے لیے گنے چنے لوگوں کو ہی اپنے مقبرہ تعمیر کرانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ انتظامیہ کی احتیاطی تدابیر کے باعث ان لوگوں کو نیا شکار ملے بغیر پورا ایک ہفتہ ہو گیا۔ وہ 1-2 دن تک ان لوگوں نے مختلف جانوروں کا گوشت کھانے، خون پینے کی کوشش کی، مگر خان انور جیسی بات کہاں تھی۔ پیٹ کا دوزخ جیسے تیسے بھر گیا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب ان میں سے کوئی کسی کا دوست اور ہمدرد نہ تھا، نہ کوئی بیٹا تھا، نہ کوئی ماں، نہ کوئی باپ۔ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے سے خوف بھی کھا رہے تھے۔ آپس میں باتیں کرتے کرتے اچانک وہ جانوروں کی طرح اڑانے لگتے، لیکن ننھا بہرحال بچہ تھا، نہ سمجھ نہ عقل۔ وہ زیادہ عرصے تک صبر نہ کر سکا اور ایک دن اچھل کر اپنے باپ کی گردن پر سوار ہو گیا۔ بانو نے اپنے شوہر کے دھم سے گرنے کی آواز سنی تو بھاگ کے آئی۔ بے بسی سے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھتی رہی۔ ننھا کس قدر مزے سے چسکیاں لے رہا تھا، اس کا شوہر کس قدر تکلیف سے دوچار تھا۔ وہ بھی بے قابو ہو گئی اور جھپٹ کر اپنے شوہر کی گردن کی دوسری طرف سے اپنے پیاسے دانت پوری قوت سے اندر گاڑ دیے۔ چند ہی لمحوں میں بانو اور ننھا لاش کے پاس بیٹھے تھے۔ اس پوری رات بانو خواب دیکھتی رہی اور خواب میں اپنے آپ کو دلہن بنے اور دوبارہ اپنے شوہر کو اسی طرح سجے سنورے آئی اور اپنے شوہر کے گلے پہ دانت گاڑ دیتی ہے۔ ایک بار اس نے ایک سایہ دیکھا اور وہ سایہ شکل اختیار کر گیا، آہستہ آہستہ اس کی شوہر کی شکل اختیار کر گیا۔ آخری بار کچھ سوتے کچھ جاگتے سے لگا اس کے کمرے میں شوہر کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہے، اور تیز دھار بڑی چھری سے اسے دے رہا اور کہہ رہا ہو، جس نے تمہارا سہاگ لوٹا ہے اسے ذبح کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اٹھو اٹھو۔ اس نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ اس کا شوہر اپنے محسوس انداز میں اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایک دم سے شوہر کی محبت اس پہ برپا آ گئی اور یہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کی طرف گئی اور تھوڑا سا اور آگے بڑھی۔ یکایک قسم کی شہنائیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ پیار کی نگری، ایسا جہاں جہاں تمہارے اور ہمارے سوا کوئی نہ ہو، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ بانو نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور جسم کی پوری قوت سے ننھے کے سینے میں چھری گھونپ دی۔ ننھے کی فراق چیخ بلند ہوئی، امی! شہنائیاں تھم گئیں۔ شوہر کا گھوڑا نظروں سے غائب، وہاں تڑپتا، ایڑیاں رگڑتا ہوا ننھا
امی امی میرے لال وہ ننھے کے تڑپتے ہوئے زخمی جسم سے لپٹ کے، میرے بیٹے میرے ننھے، میری آنکھوں کے نور، تجھے پیاس لگ رہی ہوگی میرے لال، لے پیاس بجھا لے، اپنی ڈائن ماں کی آخری خواہش پوری کر دے میری جان۔ اس نے اپنے گلے کو ننھے کے ہونٹوں پر رکھ دیا، پھر شہنائیاں اچانک دوبارہ گونج اٹھی، دور سے شوہر کا مشکی گھوڑا نظر آیا۔ اس نے اپنے گلے میں کچکچاتے ہوئے دانت گھستے ہوئے محسوس کیے، کانوں میں چس چس کر کے خون پینے کی آواز، اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی، اور اس کے چہرے پہ اطمینان کا نہ مٹنے والا نور پھیل گیا۔ چیلوں اور کووں کے منڈلاتے ہوئے دیکھ کر پولیس والے دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں نہ صرف 3 لاشیں ملیں بلکہ مختلف کمرے کی الماریوں، ڈبوں میں سے 500 سے زائد انسانی ہڈیاں حاصل ہوئیں، اور اسی طرح یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔